اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کچھ اس انداز سے ترتیب دی ہے کہ اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، ٹھنڈے مٹھے دن، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کے اصول کے تحت اس کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ اس کی زندگی میں تاریکیاں، گمنامیاں، اور اس کو اس طرح کے کئی مایوسیوں سے بعض اوقات گزرنا پڑتا ہے، لیکن ان سارے مراحل میں ایک ہی چیز ہے جو اس کو حوصلہ دیتی ہے، ایک ہی چیز ہے جو اس کے قدموں کو مضبوط کرتی ہے، ایک ہی چیز جو اس کی زندگی کی تاریکیوں میں، گمنامیوں میں اس کا سہارا بنتی ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین اور اعتماد اور بھروسہ۔ یہ اعتماد، یہ یقین اپنے رب پہ، یہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جب اس کو سارے دروازے بند ہوتے نظر آتے ہیں، کہیں سے بھی اطمینان کی، سکون کی کرن نظر نہیں آتی، تو یہی ایک چیز ہوتی ہے جو اس کو حوصلہ فراہم کرتی ہے، اس کی لڑکھڑاتی ٹانگوں کے لیے ایک بیساکھی کا کام سر انجام دیتی ہے، اور وہ صرف یقین ہے۔ اور یہ یقین اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ یقین مل گیا تو جان لیجئے اللہ رب العزت پھر اس کو گرنے نہیں دیتے، کسی میدان میں اس کو ہارنے نہیں دیتے، زندگی کے کسی پلیٹ فارم پہ اس کے پلڑے کو ہلکا نہیں ہونے دیتے، زندگی کی جنگوں میں کبھی وہ شکست نہیں کھا سکتا، اور مقابلے کی دوڑ میں وہ شخص کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا اگر اس کا یقین اپنے رب پہ ہے۔ تو اگر یقین نہیں، اپنے رب پہ اعتماد اور بھروسہ نہیں، تو وہ شخص کبھی بھی زندگی میں حقیقی چین اور حقیقی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ لاکھوں فیسلٹیز اس کے پاس ہوں، لاکھوں سرمایہ کا مالک ہو، لیکن حقیقی اطمینان اور سکون اس کو نہیں مل سکتا۔ اور یہاں رک کے ایک اور نقطہ سمجھ لو کہ یہ جو اللہ کا یقین دل میں پیدا ہونا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ اس بندے کو دیتے ہیں جو اللہ کا برگزیدہ اور چنیدہ اور سلیکٹڈ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا منتخب کیا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ ہر کسی کو یہ دولت نہیں ملتی، یہ دولت کوئی مارکیٹ میں، بازار میں بکنے والی چیز نہیں حضرت، یہ وہبی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے دل میں آتی ہے، اللہ پہ یقین اور اعتماد ہوتا ہے۔ یہ اس کو ملتا ہے جس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہو، اور جس کے دل میں اطمینان اور یقین نہ ہو تو سمجھ لے کہ اس کی اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی ہستی اس بندے پہ ناراض ہے۔ اور ایک اور بھی تیسرا نقطہ نوٹ کر لو یہاں پہ، اگر تمہارا اللہ پہ یقین ہے، زندگی کی تاریکیوں میں، ظلمتوں میں، مایوسیوں میں تم نے اللہ کے یقین کو تھامے رکھا ہوا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی سچی محبت ہے،
کیونکہ مجھے اس پہ یقین ہوگا، اس پہ اعتماد اور بھروسہ ہوگا جس کے لیے میرے دل کے اندر انسیت اور اپنائیت ہوگی۔ کبھی کسی نے دشمنوں پہ بھی بھروسے کیے؟ تو اگر تمہارا اپنے رب پہ یقین نہیں ہے، اپنے رب پہ اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے دل میں اس ہستی کے لیے محبت ہی کوئی نہیں، اور تم نے اس ہستی کی شان کو ابھی تک پہچانا ہی کوئی نہیں ہے۔ تمہیں ابھی اس کی رحمت کا ادراک ہی نہیں ہوا، تم نے جانا ہی نہیں کہ وہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ اور سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ پہ یقین ہو، تم چاہتے ہو کہ زندگی کی تاریک راتوں میں یہ سہارا بنے تمہارے لیے اللہ کا یقین، تو سن لو کہ اللہ پہ یقین مکمل ہوتا ہے 3 مراحل سے۔ 3 لیول مکمل ہوں گے تو اللہ پہ یقین مکمل ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا مرحلہ، میں اور آپ یہ عقیدہ بنائیں، یہ عزم، یہ ارادہ، یہ نظریہ بنائیں کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے سچی بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ تم عقیدہ بناؤ کہ میرے لیے میرے رب نے جو فیصلہ کر دیا، چاہے ظاہری اعتبار سے وہ پازیٹیو کی طرف جا رہا ہے یا نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے، کچھ بھی ہو، میرے رب نے جو میرے لیے فیصلہ کر دیا وہی عین حق ہے، وہی عین حکمت ہے، اور میرا رب قادر مطلق ہے، اس ہستی سے بڑھ کے میرے لیے محفوظ پناہ گاہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ بناؤ، یہ پہلا مرحلہ ہے یقین کو مکمل کرنے کا۔ جب تم نے عقیدہ بنا لیا، جب تم نے یہ نظریہ بنا لیا، تو پھر دوسری چیز ہے سکون الفہم مع ثبات الحکم۔ اس عقیدے پہ اطمینان کر لو، اس عقیدے پہ سکون کر لو۔ ظاہری اعتبار سے تمہیں بڑی ماریں پڑ رہی ہوں، ظاہری اعتبار سے تمہیں بڑی شکستیں ہو رہی ہوں، چاہے ظاہری اعتبار سے تمہاری جیبیں خالی ہوں، لیکن تمہارا اندر سکون سے بیٹھا ہوا ہو، تمہارا دل چین اور سکون پہ ہو، تمہیں اچھلنے کی، تڑپنے کی، کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سکون اور اطمینان اپنے دل میں بٹھا لو، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہی میری زندگی کی اصل روح ہے، اور میری زندگی میں صحیح اور حقیقی روشنیاں اور رونقیں آئیں گی تو فرمان الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں گی۔ جب تم نے یہ عقیدہ بھی بنا لیا اور تم نے یہ سکون اور اطمینان بھی پا لیا، تو پھر تیسری اور آخری چیز آتی ہے، یقین کا ایکسٹریم لیول آتا ہے، یقین کا آخری درجہ جس پہ تم پہنچتے ہو وہ یہ ملتا ہے تمہیں کہ تمہارے اندر سے سیٹسفیکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اندر سے سینہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اندر سے انسان اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے، اس کو قرۃ عین نصیب ہوتی ہے، اور چاہے اس کے ہاتھ بھی خالی ہوں، اس کی جیبیں بھی خالی ہوں، لیکن چل مار رہا ہوتا ہے، انجوائے کر رہا ہوتا ہے لائف کو، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ 3 مراحل ملیں گے تو تمہارا یقین مکمل ہوگا، اور اسی یقین کی بنیاد پہ کسی کہنے والے نے کیا خوب بات کہی تھی، اس نے کہا رأیت الجنت والنار حقیقتاً، اس نے کہا میں نے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حقیقت میں دیکھا ہے۔ قیل لہ کیف، پوچھنے والے نے سوال کیا کیسے، ہاؤ از پاسبل کہ تم نے جنت اور جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا رأیتها بعینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جنت اور جہنم کو حقیقت میں دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ وَرُؤْيَتِي لَهُمَا بِعَيْنَيْهِ أَوْثَقُ عِنْدِي مِنْ رُؤْيَتِي لَهُمَا بِعَيْنَيَّ
میں اگر جنت اور جہنم کو، نقطہ نوٹ کیجئے گا، میں اگر جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتا تو مجھے اتنا یقین نہ آتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ مجھے یقین آیا ہے۔ یہ ہے یقین کی انتہا، یہ ہے یقین کا ایکسٹریم لیول۔ اور اس نے کہا فَإِنَّ بَصَرِي قَدْ يُخْطِئُ بِخِلَافِ بَصَرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں، میری آنکھیں تو غلط بیانی کر سکتی ہیں، میں کسی غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے یقین کا ایکسٹریم لیول۔ اور اسی یقین کی بنیاد پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب ملا تھا صدیقیت کا۔ صدیقیت کے عہدے پہ فائز ہوئے تھے، اور پوری امت میں سے سب سے بڑا صدیق ہے تو صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو یہ مقام ملا تو یقین کی بنیاد پہ۔ جب آیا تھا نا ابو جہل ان کے پاس اور آ کے کہتا بتاؤ تو صحیح کیا خیال ہے تمہارا کہ ایک شخص جو ہے راتوں رات ہی مکہ سے بیت المقدس گیا ہو اور سفر کر کے واپس بھی آ گیا، ہو سکتا ہے؟ تو ابوبکر صدیق تو وہی جو پوائنٹ آف ویو انسان کا ہو سکتا ہے کہ یہ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا، اتنا لمبا سفر ایک رات میں۔ اچھا یہ بتاؤ، پوچھنے لگا یہ بتاؤ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص راتوں رات ہی آسمانوں کی بلندیوں تک چڑھا اور ساتویں آسمان اور جنت جہنم کی سیر کر کے سدرۃ المنتہا کو ٹچ کر کے آ گیا ہو؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انسانی پوائنٹ آف ویو تھا نا۔ تو کہا لگا کے ہنسا اور کہتا ہے پتہ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ دونوں باتیں کہا تمہارے، کس نے کہا جی؟ کہا تمہارے دوست نے، محمد جس کو تم نبی کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا ہے۔ تو ابوبکر صدیق فوراً بولے، کچھ نہیں سوچا، کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے یقین کا ایکسٹریم لیول۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہوتا ہے۔ جس بندے کو ٹالرنس مل گیا، جس بندے کو پیشنس مل گیا، جس بندے کو اپنے آپ کو روکنے کا ول آ گیا، طریقہ آ گیا، اس بندے نے آدھا ایمان حاصل کر لیا۔ والیقین الایمان کلو، اور جس بندے کو یقین مل گیا نا، اس نے سارا ایمان اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ یقین ایمان کی اکملیت کی دلیل ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فیصلہ کر دیا قرآن کے اندر، اللہ تمہیں لیڈر بنائے گا، اللہ تمہیں کسی کام کا ایکسیلنس اور درجے، کسی کام کا تمہیں سگنیچر بنائے گا۔ اگر اللہ رب العزت تمہیں کسی کام کی مثال اور تاریخ تمہیں بنانا چاہتے ہیں تو تمہارے پاس صرف دو کوالٹیز اللہ دیکھتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم لوگوں کو مثال بناتے ہیں، تاریخ کا ایک حصہ بناتے ہیں، ہم لوگوں کو سائن آف ایکسیلنس بناتے ہیں۔ تو صرف کس بنیاد پہ؟ لما صبروا، جب ان کے اندر صبر آتا ہے، جب ان کے اندر پیشنس آتا ہے، حبس النفس اور کنٹرول یور نفس کا، کنٹرول یور سیلف کا ان کے اندر سلیقہ آتا ہے۔ اور دوسری چیز وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جب ان کے دلوں میں ہمارے لیے یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب تمہارے اندر اللہ کے لیے یقین آئے گا، جب تمہارے اندر اللہ کے لیے یہ سرٹنٹی، یہ یقین، یہ بلیو، یہ اعتماد، رجا اور توکل تمہارے اندر پیدا ہوگا، اس وقت اللہ تمہیں لیڈر بنائیں گے، اس وقت اللہ تمہیں امام بنائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، لوگوں جب تم اللہ سے دعائیں کرتے ہو نا تو وانتم موقنون بالاجابہ، دعا اس انداز سے کیا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ یہ اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے، یہ یقین ہو تمہارے اندر۔ کیونکہ اللہ رب العزت کسی غافل بندے سے، کسی ایسا شخص جس کے اندر یقین ہی نہیں ہے، اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے مجھے توبہ کی قبولیت کی کبھی فکر نہیں ہوئی، مجھے توبہ کی قبولیت کی کبھی فکر نہیں ہوئی، مجھے فکر ہوتی تھی توبہ کی توفیق ملنے کی،
کیونکہ جس بندے کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اللہ اس سے توبہ قبول بھی کر لیتے ہیں. یہ یقین، یہ اعتماد، یہ بھروسہ، یہ اللہ پہ توکل اور اعتماد جس بندے کا بنتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو چنتے ہیں. اور 2-3 مثالیں بھی آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں. یقین دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیے. یقین دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیے کہ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا اور آگ کی شدت اتنی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑتا ہوا گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گرتا تھا. اور حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو قریب لے جا کر نہیں پھینکا گیا، قریب تو وہ بھی نہیں جا سکتے تھے، منجنیق میں ڈال کے پھینکا گیا. تو جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے تو صحیح بخاری کی حدیث، یقین دیکھیے اس بندے کا، ایک ہی جملہ تھا اس کی زبان پہ، ایک ہی لفظ تھے اس کی زبان پہ. آئے بارشوں کے فرشتے بھی حکم دیجیے ہم آگ کو بجھا دیں، آئے پہاڑوں کے فرشتے بھی حکم دیجیے ہم 2 پہاڑوں میں اس آگ کو ختم کر دیں. کہا نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا رب کافی ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے. یہ تھا یقین. تمہاری زندگی میں سینکڑوں انگارے جلے ہوئے چاہے، تمہاری زندگی میں دسیوں شعلے آ رہے، تمہاری زندگی میں کئی آگ لگی ہوئی، لیکن یہ آگ کے انگارے بجھانے والا، آگ کے شعلے کو ٹھنڈے کرنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. تمہارا کام تو صرف یقین کرنا ہے. یقین تم کرو، اسباب اور وسیلے وہ بنائے گا. تو اس نے اسباب اور وسیلے بنائے. پھر اس نے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. اور اس آگ نے جلایا کتنا؟ صرف وہ رسیاں جن کے ساتھ باندھا گیا تھا، باقی ابراہیم کا ایک بال بھی نہ جلا سکی. تو باپ سامنے دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا نعم ربک ربک یا ابراہیم، تیرا رب تو بڑا کمال نکلا، رسیاں جلا دی لیکن تجھے کچھ نہیں ہونے دیا. تو یہ یقین تھا ان کا، یہ اعتماد تھا ان کا، یہ بھروسہ تھا ان کا اللہ رب العزت کی ذات پہ. اور اسی طرح ایک اور مثال بھی لیجئے. یقین دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کا دیکھیے، کیسا یقین ان کا. جب ان کو پتھریلے علاقے میں، کالے پہاڑوں میں اور تپتی صحرا ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں کوئی نہیں جو غم خوار ہو، وہاں کوئی نہیں جو دکھ سکھ کا ساتھی ہو، وہاں اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق وہاں چھوڑ کے چل دیے، اکیلی جان اپنے معصوم بچے کے ساتھ. بیوی پوچھتی ہے پیچھے پیچھے، یا ابراہیم اتترکنا ہا ہونا، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں کون ہے؟ یا کوئی نہ کوئی انسان، نہ کوئی چیز، کھانے پینے کو کچھ نہیں، ہمارا کون ہوگا؟ بار بار پوچھ رہی ہیں. اور ابراہیم کو حکم نہیں ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے. تو بیوی کہنے لگی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں کہ لوگ کتوں نہ آرڈر آئے ہوں. تو پھر پوچھنے لگی اللہ امرک ان تترکنا ہاہنا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا یہاں چھوڑ کے جائیے؟ تو وہ اشار برأسہ ای نعم، ابراہیم السلام نے بولے پھر بھی نہیں، سر سے اشارہ کیا کہ اللہ نے حکم دیا. تو اس کا اعتماد دیکھیے، اس کا یقین دیکھیے اس عورت کا. کہنے لگی اذن لا یضیعنا اللہ، اگر اللہ نے کہا ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ یقین تھا اس کا، یہ ایکسٹریم لیول یقین کا. اور اللہ رب العزت نے کس طرح پھر ان کو ایک مثال بنایا، اس یقین کی وجہ سے کس طرح ایک لیڈر بنایا ان کو. ایک عورت کو اللہ نے ایک مثال اور تاریخ بنا دی. آج تم عمرہ کے لیے جاتے ہو، حج کے لیے جاتے ہو، کوئی بھی ہو، وہ چاہے بوڑھا شخص ہو، نوجوان ہو، عورت ہو، جب تک صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے نہ حج مکمل ہوتا ہے نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے. کیسے مثال بنایا اس کو پھر؟ تو صرف یقین کی بنیاد پہ، تمہارا اللہ پہ یقین ہو. اور حضرت اگر تم نے اللہ پہ یقین دیکھنا ہو، اللہ پہ اعتماد دیکھنا ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دیکھیے. جب فرعون بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، فرعون بچوں کو مار دیا کرتا تھا، بیٹوں کو،
تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ ابھی جلاد آئیں گے اور میرے بیٹے کو قتل کر دیں گے، میرے بچے کی معصوم گردن پہ چھری چلا دیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ ابھی یہ سوچ رہی ہے، اپنے بچے کو پیار کر رہی ہے اور ڈر رہی ہے خوف سے مارے، تو اللہ نے پھر حکم دیا ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، اس کو ایک صندوق میں ڈال کے دریائے نیل کے حوالے کر دے، اور ساتھ میں ایک وعدہ کیا اللہ نے، انا رادوہ الیک، ہم اس کو تیری طرف واپس لٹائیں گے، گھبرانا نہیں، لا تخافی ولا تحزنی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، انا رادوہ الیک، ہم اس کو تیری طرف واپس لٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو ہم نبی بھی بنائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صندوق میں ڈالا اور اس کو دریا نیل کے حوالے کر دیا، اپنی بیٹی کو پیچھے پیچھے بھیجا، جاؤ دیکھو تو صحیح کہاں جاتا ہے، اور صندوق چلتے 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 تیرتے تیرتے فرعون کے محل کے سامنے جا کے رک گیا۔ اب تو اور خطرہ لاحق ہو گیا کہ دشمنوں کے محل کے سامنے جا کے رک گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی، وہ باہر نکلی، دیکھا ایک معصوم بچہ اور وہ بے اولاد تھی، تو دل میں اولاد کے لیے محبت جاگی، کہا میں اس کو بیٹا بنا لیتی ہوں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، بیٹا بنایا گیا۔ اب دودھ پلانے کے لیے دائی کی ضرورت ہے، ایک دائی آئی، دوسری، تیسری، قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہر دائی کا دودھ حرام کر دیا گیا، کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے۔ وہ بہن جو ساتھ گئی تھی نا، وہ سارے حالات کو دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں ایسا گھر نہ تمہیں بتاؤں؟ ایک دائی دا مینوں بھی پتہ ہے، میں دساں تانوں تے، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، جو اس کی کفالت کرے گی، وہم لہ ناصحون، اس کی خیر خواہ بھی ہوگی، میں بتاتی ہوں۔ کہا جاؤ بلا کے لاؤ۔ وہ بھاگی اور دوڑی، اور اس کی ایکسائٹمنٹ، اس کی جذبات اس وقت آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی بہنوں کی محبت اپنے بھائیوں کے لیے تو مثال نہیں دی جا سکتی حضرت۔ وہ بھاگی اپنے گھر اور کہنے لگے اماں جی بات بن گئی ہے، یہ معاملہ وہ طے پایا ہے۔ وہ ماں بے صبری کے عالم میں بھاگی اور جا کے اپنے بچے کو دودھ پلایا اور سینے سے لگایا، اور شاہی خزانے سے پھر اجرت بھی طے ہوئی کہ تم ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ، ہم تمہیں شاہی خزانے سے اجرت اور وظیفہ بھی دیں گے، بیٹا بھی اپنا اور وظیفہ بھی مل رہا ہے، کفالت بھی ذمہ داری۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ یقین تھا اس کو۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو اس کی طرف لوٹایا، کیونکہ ہم نے اسے کہا تھا تاکہ وہ جان لے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہوا کرتے ہیں۔ جس کو اللہ پہ یقین ہو، اللہ اس کو ضائع کبھی نہیں کرتے۔ یہ اللہ پہ یقین، اور یہی موسیٰ جس کی ماں نے اس کی تربیت کی تھی، یہ یقین کا سبق اس کو اس کی ماں سے ملا تھا، اور یہی یقین تھا اس بندے کے پاس کہ جب ایک دن جب جوان ہو گئے تو ایک دن اپنی بستی میں آئے، دو بندوں کو لڑتے دیکھا، ایک اپنے قبیلے سے تھا بنی اسرائیل سے، دوسرا مصر ان کے فرعونیوں سے تھا، قبطیوں سے، لڑتے لڑتے دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرعونیوں کے بندے کو ایک فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک مکہ مارا، وہ بندہ وہیں مر گیا۔ اب یہ ان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اب وہ فرعونیوں نے آپس میں پارلیمنٹ بٹھائی، فیصلہ کیا کہ اس نے تو ہمارا بندہ مار دیا ہے، اس کے خلاف پلاننگ کی گئی۔ تو پارلیمنٹ میں سے ایک بندہ تھا جو حضرت موسیٰ کا خیر خواہ تھا، بعد میں مسلمان بھی ہوا تھا، وہ بھاگا ہوا آیا اور کہا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، کہنے لگا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، وہاں پہ محل کے اندر تیرے قتل کے منصوبے ہو گئے، یہاں سے نکل جا جتنی جلدی ہو، فخرج انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا ہمدرد ہوں، مجھے اپنا دشمن نہ سمجھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں سے بھاگے، اور دو کیفیات تھیں اس وقت حضرت موسیٰ کی، خائفاً فخرج من، پڑھیے خائفاً بارے میں سارا واقعہ وہاں لکھا ہوا، دو کیفیتیں تھی اس وقت حضرت موسیٰ کی، ایک تو ڈر رہے تھے، خوف تھا کہ کیا بنے گا، اور دوسرا یترقب، اور وہ گھات لگا کے دیکھ رہے تھے کہ مجھے کوئی دیکھ رہے تھے، چھپکے سے نکلے، چھپکے سے چھپ کے نکلے، اور وہاں باہر جب گئے تو پھر اور ڈر بڑھا اور جو ہے خوف بڑھا، تو
تو دعا کرنے لگے ربی نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ ان ظالموں سے تو بچانے والا ہے۔ جب یہ دعا کی اللہ سے تعلق قائم ہوا تو پھر اندر سے یقین اٹھا اور کہا چھڑ موسیٰ کیوں ڈر رہا ہے، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، یہ جملہ وہاں پہ بولا کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، ڈائریکشن مجھے وہ دے گا، سمت مجھے وہ دے گا، کوئی ڈیسٹینیشن نہیں کہاں جا رہے ہیں، کوئی سفر کا تعین نہیں ہے، بس گھر سے نکلے میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور چلتے 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 راستے میں ایک قبیلہ آیا، ایک بستی آئی جس کو مدین کہتے ہیں، وہاں پہ پہنچے اور بستی کی انٹرنس پہ ایک کنواں تھا، وہاں دیکھا لوگوں کا جمگٹ ہے اور لوگ وہاں پہ جمع ہیں، لوگوں کو وہاں پہ دیکھا، ان کے قریب چلے گئے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو گئے، شاید یہاں کوئی مجھے کچھ دوست بن جائے جو جس کے ساتھ میں رہ لوں گا، لیکن کوئی چارہ نہ بنا۔ دیکھا دو لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں، ان کے پاس گئے، کہا قال ما خطبکما، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں اپنی جو ہے وہ جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ وہ کہنے لگی ان ابن شیخن، ہمارا باپ کبیرہ، ابن شیخن کبیرہ، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اور ہم بکریاں چراتی ہیں اور ہمارے اندر یہ اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم ڈول پانی کا باہر نکال سکیں، جب یہ سارے لوگ پانی پلا کے جا چکے ہوتے ہیں اس وقت ہم پانی پلاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، وہ ڈول پانی کا نکالا، جو 3 4 5 6 آدمی جو ایک ڈول نکالتے اکیلے موسیٰ نے نکال لیا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، وہ گھر چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ، وہ خواتین بھی چلی گئی، وہ سارے لوگ چلے گئے، تو پھر اکیلے تو سائڈ پہ ہو کے کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہا یا اللہ اس دیار غیر میں میرا غمخوار تو تو ہی ہے، میرا ہمدرد اور ساتھی تو تو ہی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ مجھے نوازنے والا تو تو ہے، تو جو چیز مجھے عطا کر دے میرے لیے، مجھے وہ ضرورت ہے، تو جو چیز عطا کر دے مجھے اسی چیز کی ضرورت ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا کی، ادھر وہ لڑکیاں گھر میں پہنچی تو باپ بوڑھا ضعیف العمر چارپائی پہ لیٹا ہوا، کہتا ہے آج جلدی آ گئی، خیر ہے کیا ہوا؟ کہا جی اس طرح ایک شخص ملا تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا اس لیے جلدی آ گئی۔ تو ایک کہنے لگی ابا جی آپ کو ایک ملازم کی ضرورت تھی نا، تو وہ ملازم بہت اچھا ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، وہ بڑا قوی اور طاقتور ہے اور بڑا امین بھی ہے، بڑا امانت دار اور حیا والا بھی ہے۔ کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ ایک لڑکی شرماتی ہوئی، تمشی علی استحیاء، قرآن کے الفاظ، شرماتی ہوئی جھجکتی ہوئی گئی، کہنے لگی ان ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہا خیر ہے کیا ہوا؟ کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو کچھ اجرت، کوئی وظیفہ دینا چاہتے، کوئی انعام دینا چاہتے جو آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے۔ حضرت موسیٰ گھر گئے، فلما جاءہ وقص علیہ القصص، سارا قصہ حضرت موسیٰ نے بیان کیا کہ میں اس طرح ہوا، میرے ساتھ میں اس طرح ہوا، سارا اپنی لائف سٹائل بیان کیا۔ تو وہ کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا نکاح اپنی 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تأجرنی 8 حجج، کہ آپ میرے لیے 8 سال ملازمت کریں گے، میری بکریاں چرایا کریں گے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی، آپ جو ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، میں آپ پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، آپ کے ساتھ میں ہمدردی رکھوں گا انشاءاللہ، کوئی بھی مدت پوری کر دیں۔ تو یہاں میں ایک سبق دینا چاہوں گا حضرت، کہ اللہ پہ یقین تھا اس بندے کو، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس نے کہا تھا نکلتے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو زندگی کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، 4 چیزوں کا بندوبست کیا۔ ایک رہائش کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے وہ رہائش کا بندوبست نہیں کیا۔ ایک اس کے لیے اس کی روزی روٹی کا بندوبست اللہ رب العزت اس کے لیے کر دیا۔ تیسری ایک چیز نکاح کی، شادی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کا بھی بندوبست کر دیا۔ چوتھی چیز نوکری کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے نوکری اور ملازمت بھی دے دی، کانٹریکٹ سائن ہو گیا کہ میں آپ کی اتنے سال ملازمت کروں گا۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیصلے
اللہ رب العزت کی ذات کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے تمہارا یقین اور اعتماد ہو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، یقین تم کرو۔ اور صرف یہاں پہ آخری گزارش کرتا چلوں اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین کے حوالے سے، کہ اللہ کی ذات پہ یقین، اللہ کی ذات پہ اعتماد، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، یہ آج کے جمعے کا پیغام تھا، آج کے خطبے کا درس تھا، آج کے خطبے کا پیغام اور مین تھیم تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین، اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ، اللہ رب العزت کی ذات پہ اعتماد۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی چکی سے تجھے گزرنا پڑے گا حضرت۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کی گھاٹیوں سے تجھے گزرنا پڑے گا زندگی کے اندر۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ کی تجھے پٹریوں سے زندگی میں گزرنا پڑے گا۔ زندگی میں کئی اتار چڑھائے آئیں گے، تمہاری زندگی میں کئی وہ مایوسیاں اور تاریکیاں آئیں گی۔ تمہیں تو شاید پتہ نہ ہو، پوچھ اپنے بزرگوں سے، پوچھ اپنے بڑوں سے کہ انہوں نے کس طرح کی پٹریوں سے، کس طرح کی انہوں نے زندگی کے اندر کس طرح کی مایوسیوں سے ان کو گزرنا پڑا۔ زندگی کے اندر تمہارے لیے وہ تاریکیاں، وہ اندھیرے بھی آئیں گے کہ جن اندھیروں میں تجھے روشنی دکھانے والا کوئی نہیں ہوگا، جن اندھیروں میں اپنی سلطنت میں تو ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، اپنے گھر کے اندر ہی، اپنی کسٹڈی کے اندر ہی تو ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، اور تجھے کوئی دیا جلانے کے لیے تیل بھی تجھے کوئی ادھار نہیں دے گا۔ تیری زندگی میں وہ ٹھٹھرتی راتیں بھی آئیں گی سردیوں کی، جہاں تیرے کانپتے ہوئے جسم پہ کوئی کمبل دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ زندگی میں وہ مایوسیاں بھی تیری زندگی میں آئیں گی کہ پیٹ پہ پتھر تم نے باندھے ہوں گے اور تجھے 2 وقت کی روٹی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کبھی وہ لمحات بھی تمہاری زندگی میں آئیں گے کہ تم ایک ایک لمحے کی صحت اور عافیت کے لیے ترس رہے ہوگے۔ تمہاری زندگی میں وہ گمنامیاں بھی آئیں گی کہ تیرے ساتھ بیٹھنے والا، تجھے سلام لینے والا، تیرے ساتھ مصافحہ کرنے والا، تیری طرف دیکھ کے مسکرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تیری زندگی میں وہ مایوسیاں بھی آئیں گی، وہ تنہائیاں بھی آئیں گی کہ تیرے غم کا ساتھی تجھے گلے سے لگانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ان سارے مراحل میں ایک ہی چیز ہوگی جو تیرے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو مضبوط کرے گی، ایک ہی چیز ہوگی جو تجھے جینے کا سلیقہ اور طریقہ سے بتائے گی، ایک ہی چیز ہوگی جو ان ٹھٹھرتی راتوں میں تیرا سہارا بنے گی، تیری زندگی کی مایوسیوں میں اور گمنامیوں میں تیرا ساتھ دے گی۔ وہ ہوگا تو اللہ کا یقین، اللہ پہ اعتماد ہوگا۔ اللہ پہ یقین و اعتماد ہوگا تو تجھے سکون دے گا اندر۔ اللہ پہ یقین و اعتماد ہوگا تو انہیں اطمینان، اور تمہیں اللہ رب العزت پہ جب یقین ہوگا تو اطمینان تمہیں نصیب ہوگا، زندگی میں چین نصیب ہوگا۔ یہ یقین ہی ہے، اس لیے امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے الیقین الایمان کلہ، یقین سارے کا سارا ایمان ہے، یقین کرنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ ہمیں اپنی ذات پہ یقین نصیب فرمائے، اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنے اوپر بھروسہ اور اعتماد نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر اللہ اپنی سچی محبت اور سچی لگن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك
إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.